الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز واضح کر دی وہ یہ کہ ہمارے لیے صرف اچھے اعمال کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیں، ہمارا فوکس اس جانب ضرور ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں، اور اس کے بعد جو بھی اچھے اعمال کرتے جائیں گے رب سے ملاقات کرنے میں خوشی ہوگی، فرحت ہوگی، اور بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ پھر اگر اس کے پاس شرک نہیں ہے، اس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی بہت ساری مغفرت کے ساتھ اس بندے سے ملے گا اور اسے جنت میں جگہ دے گا۔ سب سے اہم چیز، بلکہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی جانب آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ سودا نہیں کرنا، اللہ کی توحید کو سلامت کر کے رکھنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد مہربان ہوگا، رحم و کرم کرنے والا ہوگا، اور اللہ کا رحم اسی پر ہوگا جس نے اپنی توحید کو سلامت کیا ہوگا۔ ہماری عمریں بہت مختصر رکھی گئی، 60 اور 70 سال کے بیچ میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد بندے کو ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، اسے مر کر کے اس دنیا کو کراس کر کے آخرت کی منزل میں اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے، اور اس طرح کی جو آیات ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور شرک کی مذمت کو واضح کرتی ہیں، ان پر ہمارا فوکس ہو اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ اسی توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔